یا اللہ۔ اگر قرضہ ہے اس کے لیے استغفار پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ کم از کم روزانہ کم سے کم 1000 دفعہ پڑھیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے قرضہ جلدی اتر جائے گا۔ لڑکی کا نکاح زبردستی کرانا جائز نہیں ہے، اس کی رضا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ جو ولی ہے وہ لڑکی کی رضا حاصل کرے، یہ نہیں کہ زبردستی اسے دستخط کروا لو۔ ہم پاکستان پر نیٹ پہ سوالات بھیجتے ہیں، آپ کے ذریعے ہماری رہنمائی ہوتی ہے، اگر کوئی بات بری لگے تو معذرت کرتے ہیں، ذرا اچھی بات ہے، آپ کو فکر ہے۔ نماز جو ہے مدینہ منورہ میں جانے کے بعد فرض ہوئی ہے، ویسے تو معراج والی رات ہوئی، لیکن تفصیل تحکیم عمل مدینہ میں شروع ہوا۔ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ جب آسمانی عذاب آتا ہے تو ہزاروں لاکھوں لوگ ایک وقت میں مر جاتے ہیں، تو سب کی روح جو ہے وہ حضرت اسرائیل نکالتے ہیں۔ حضرت اسرائیل اکیلے تھوڑے ہوتے ہیں، توفتہ الملائکہ، فرشتے بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک عورت نے اپنا دودھ نکال کے کسی برتن میں رکھا تاکہ وہ اپنے شیرخوار بچے کو اپنا دودھ پلائے، لیکن اس کے دیور کے بچوں نے وہ دودھ پی لیا۔ تو دودھ اگر پی لیا صاف بات ہے کہ بھائی بہن بن گئے، وہ چاہے پستان کو منہ لگا کے پئیں یا کھینچ کے پئیں۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو میت کے سرانے آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ ہاں یہ بات روایات میں ہے کہ خواتین میں سورۃ البقرہ اور آیت الکرسی۔ میرے دوست کی بیوی کا بلڈ ٹیسٹ ہونا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ زمزم تو عربی لفظ ہے، بی بی حاجرہ جو ہیں وہ تو عبرانی جانتی تھی، بی بی حاجرہ عربی بھی جانتی تھی۔ جب قبیلہ جرہم آباد ہوا تھا انہی سے تو عربی سیکھی۔ اسلام میں علم نجوم جو ہے وہ کفر ہے، جو اس پر عقیدہ رکھنا جو ہے وہ، سب چاند ستارے اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں، اللہ نے مسخر کی ہے۔ اسی لیے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اچھا ان کو تم خدا سمجھتے ہو؟ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی، یہ ستارے خدا ہیں۔ فلما افل، جب ستارے ڈوب گئے انہوں نے کہا اچھا خدا ڈوب گیا تمہارا؟ جو ڈوب جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے، لا احب الآفلین۔ تو تردید موجود ہے۔ اسلام میں کلندر کی کوئی تعریف ہے ہی نہیں، نہ کلندر کا لفظ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ تو بعض صوفیہ حضرات کی اصطلاحات ہیں۔ خانہ کعبے کے اندر جو برتن لٹک رہے ہیں، کوئی برتن نہیں لٹک رہا، آپ کو بے وقوفی ہے، فانوس ہے وہ، آپ نے برتن چوری کرنے ہیں، کیونکہ ان کو موقع ملتا ہے نا، غلاف بھی کاٹ لیتے ہیں، اب یہ اندر بھی جانا چاہتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ موت کا خوف رہتا ہے، ہونا چاہیے، موت کا کس کو خوف نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا اذکروا حازم اللذات، وہ جو لذتوں کو مٹانے والی ہے اس کو یاد کیا کرو موت۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، انہن تذکرکم الآخرہ، تمہیں اپنی موت یاد دلاتی ہے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ شیشہ پیتے ہیں، شیشہ یعنی حقہ، تو کہتے ہیں عربی پیتے ہیں اس لیے جائز، تو عربی داڑھی منڈائے تو داڑھی منڈانا بھی جائز ہے، کوئی عربی زنا کرے تو زنا بھی حلال ہو گیا، یہ عجیب بات ہے۔ تو ہم نے عربیوں کا کلمہ پڑھا ہے، حضور پاک کا کلمہ پڑھا ہے۔
کوئی کہے کہ میری فلاں اور عالم پر جان قربان، تو کوئی حرج نہیں، کیا محبت کے علاوہ. جیسے حضور پاک نے کئی دفعہ صحابہ سے فدا کا ابی و امی، ابو بکر نے حضور سے کہا فدا کا ابی و امی، میری ماں باپ آپ پہ قربان. کوئی آدمی غلطی سے اپنی ماں بیوی کو بہن کہہ بیٹھے، کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ نہیں عادت نہ بنا غلطی سے نکل گیا منہ سے تو کوئی بات نہیں. کہتے ہیں ایک مولوی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نفل جو ہے نا یہ ہم نے خود بنائے ہیں، یہ اضافہ جو ہے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اس کا معنی کیا کرو گے؟ بس ایک ضد ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ پہلے نفل چھڑائیں گے، پھر انشاءاللہ تم سے سنت چھڑوائیں گے، پھر انشاءاللہ نماز بھی چھڑوا دیں. ان کا مشن ہی ہے. میں آپ کا درس سنتی ہوں، دعا کریں اللہ میرے شوہر کی ترقی ہو جائے، اللہ کرے ہو جائے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کے دعا کیا کرو. میں نمازیں بھی پڑھتی ہوں، قرآن بھی پڑھتی ہوں، کبھی ایسا دل ہوتا ہے کہ دل نہیں لگتا، نہ لگے، پڑھتی رہو بس. جب ایسے برے خیالات آئیں تو فوراً پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت. یہ شیطان کوشش کرتا ہے نا کہ آپ کو راستے سے ہٹا دے. آخری دن میں ہمیں گروپ لیڈر نے کہا کہ ہم سعودی گورنمنٹ کے تابع ہیں، لہذا فجر کے بعد کنکریاں مار لو. ہم اللہ رسول کے تابع ہیں، کسی گورنمنٹ کے تابع نہیں ہیں. لہذا حضور نے 11 اور 12 کو زوال کے بعد کنکریاں ماری ہیں. کسی کے کہنے سے جائز نہیں ہو جاتی، دم پڑ گئی. گروپ لیڈر سے کہو کہ بکریاں سب کی ادا کریں جس نے تمہیں فتویٰ دیا ہے. ہمارے یہاں لوگ میت کو دفنانے کے بعد سلام پھیرتے ہیں. کیا مجھے نہیں پتا کیا سلام پھیرتے ہیں. اگر کسی وجہ سے ماں بچے کو دودھ نہ پلائے، اس کی نانی بچے کو دودھ پلائے، بڑا ہو کہ خالہ کا بھائی کہہ دیا جا سکتا ہے. بالکل، جس کا دودھ پیا ہے اس کی ماں بن گئی نا. تو یاد رکھیں کہ جس کا دودھ پیا ہے اب اس کی اولاد سے اس کا رشتہ نہیں ہو سکتا. وہ اس کی ماں بن گئی، اس کی اولاد اس کے بہن بھائی ہے. بالکل پوری امت پر جہاد تو قیامت تک ہے، لیکن جہاد کے احکام ہیں. یہ جہاد نہیں ہوتا کہ ہر آدمی خود ڈنڈا لے کے بھاگ کے جائے اور نتیجہ یہ نکلے کہ اگلے مار ڈالیں، وہ فساد کا ذمہ دار بن جائے. کہتے ہیں کہ اس بات تبلیغی حضرات آگے کہتے ہیں کہ تبلیغ میں وقت لگانا فرض ہے. بالکل یہ اللہ کا حکم ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو قرآن کا حکم ہے کہ ایک دوسرے کو نصیحت کرو، ایک دوسرے کو حق کی بات پہنچاؤ. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. اگر کسی عالم یا مفتی نے تبلیغ میں وقت نہیں گزارا، جو کچھ پڑھتا پڑھاتا ہے یہی تو تبلیغ ہے. اور کیا ہوتی ہے تبلیغ کا معنی؟ صرف یہ تو نہیں ہوتے جو جماعت کرے وہ تو ٹھیک ہے، جو علماء پڑھا رہے ہیں وہ غلط ہے. اگر علماء نہ ہوتے یہ کہاں سے پیدا ہوتے؟ مولانا الیاس تو مدرسوں میں پڑھے ہیں نا. کہتے ہیں یہاں فیس لیتے ہیں کفیل وغیرہ، تو ٹھیک ہے، ان کو پتہ ہے نا کہ تم کماتے ہو. جب کماتے ہو تو پھر اس کی تو حق بنتا ہے جس کی ذمہ داری پر تم رہ رہے ہو. بہرحال اگر میاں بیوی میں لڑائی ہوئی، شوہر جو ہے ملک چھوڑ کے کسی اور ملک میں چلا گیا، اب وہ طلاق بھی نہیں دیتا، عورت خلو کر سکتی ہے. قاضی ان کو نوٹس دیں گے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، نہیں تو پھر قاضی خود فیصلہ کر دے گا، وہ خلو ہو جائے گا. سسرال سے اچھا تعلق نہ ہو، نافرمانی نہ کرو. اگر اچھا تعلق نہیں رکھ سکتی ہو تو ان کی گستاخی نہ کرو، پھر عذاب نہیں ہوگا.
ورنہ آخر سسرال جو ہیں وہ بھی تو تیرے خاوند کے ماں باپ ہیں. قادیانی کی نماز جنازہ جو ہے وہ کافر ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے آدمی خود اسلام سے نکل جاتا ہے. بہرحال ایک آدمی کو ہم نے زکوٰۃ کے پیسے دیے، وہ خود تو مستحق نہیں ہے، لیکن بیٹی کو جہیز دینے کے لیے استعمال تو اس کی بیٹی کو دے دو، اس کو کیوں دیتے ہو جو مستحق نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ زیادہ رونے سے روح خواب میں نہیں ملتی. بہرحال رونا جو ہے وہ تو سنت ہے. حضور نے فرمایا کہ وہ آنکھ بڑی بدقسمت ہے جس سے آنسو نہ نکلے. حضور نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع وعن قلب لا یخشع وعن نفس لا تشبع وعن عین لا تدمع وعن دعوت لا یسمع. آنسو بہانا تو رحمت ہے. ایک بندے نے بینک سے قسطوں پہ گھڑی خریدی، اب وہ بیچ رہا ہے. کچھ قسطیں دے دیں، باقی رہنے والے جو ہیں احتیاط. بہرحال جو گھڑی خریدے گا باقی قسطیں وہ ادا کرے گا. یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے بالکل. میرا ایک دوست شیعہ لڑکی کو سنی بنا کر شادی کرنا چاہتا ہے. لڑکی کے گھر والے راضی نہیں ہیں، مگر لڑکے کے گھر والے راضی، لڑکی کے گھر والے راضی نہیں تو نہ کرو. تم کسی سنی لڑکی سے کر لو. شیعہ کو سنی بناتے بناتے کہیں تم خود شیعہ نہ ہو جاؤ. جادو اس کا چلے گا، تمہارا نہیں چلے گا. میرا ایک بڑے دوست تھے، اب تو فوت ہو گئے. ویسے بھی آج مجھے وہ پتہ لگا ہے، میرے دوست ہیں نواز خان کھچی، ان کے بہنوئی فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے. بہرحال وہ میرے ایک دوست تھے، انہوں نے اتفاق سے بیچارے کے کوئی گناہ لکھے ہوئے تھے، کسی شیعہ عورت سے شادی کر. حالانکہ پکے سنی، پکا سنی گھرانہ. نتیجہ یہ نکلا کہ آگے اولادیں اور لڑکیاں شیعہ ہو گئی. اس ایک عورت نے فتنہ کر دیا. میں نے بچہ گود لیا ہے، اس پر اپنا نام تو نہیں لکھ سکتے ہو. اگر تم نے یتیم خانے میں لیا، کوئی پھینک کے چلا گیا، اس کا کوئی نام معلوم نہیں ہوتا، تو آدم کا بیٹا تو ہے نا، ابن آدم لکھ دو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو موقع ملے تو آپ دوبارہ مفصل بیان فرمائیں انشاءاللہ. میرے بیٹے کی عمر 20 سال ہے، پیدائشی طور پر ذہنی طور پر ٹھیک نہیں، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے. ہمارے پاس اپنی مرضی سے مسلمان ہندو ایک کمرے میں رہتے ہیں، اکٹھے کھانا بناتے، کوئی حرج نہیں. دنیاوی تعلق رکھنا تو جائز ہے، دلی تعلق نہ جائز. ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، اکٹھے، کوئی بات نہیں. میرا ایک بھائی اور ایک کزن ہیں، دونوں کی شادی 9 سال پہلے ہوئی، دونوں کی اولاد نہیں ہے. دونوں ٹیسٹ کرائیں کہ نقص کس میں ہے، بیوی میں ہے یا خاوند میں. پھر اس کا علاج بھی کرائیں، اللہ سے دعا بھی مانگتے رہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. میری بیوی کے گردے میں پتھری ہو جاتی ہے، تو پتھری جب نکلے نا اس کا لیبارٹری کرائیں کہ کس چیز سے بنتی ہے. وہ چیزیں کھانا چھوڑ دے پھر نہیں بنے گی. مثلا دودھ سے بنتی ہے، دودھ پینا چھوڑ دے. ٹماٹر سے بنتی ہے، ٹماٹر کھانا چھوڑ دے. آلو سے بنتی ہے، آلو کھانا چھوڑ. وہ چیزیں چھوڑ دے گی پھر کبھی نہیں بنے گی. میرے پورے جسم پہ خارش ہے، بڑے علاج کرائے ہیں تو فائدہ نہیں ہوتا. تو آپ یہ کریں کہ سرسوں کا خالص تیل لے کر اس پہ 50 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دم کر دو. اسی تیل کی مالش کیا کرو، روزانہ دم کرو، روزانہ مالش کرو، تو انشاءاللہ خارش ختم ہو جائے گی. مجھے درد شقیقہ ہو جاتی ہے،
اللہ تبارک و تعالی شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ یہ بڑی موذی مرض ہے مائیگرین جو ہے، بہرحال آج کل اس کا علاج دنیا میں آ گیا ہے، میڈیکل میں اس کا علاج موجود ہے، وہ بھی کرائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ پانی پہ پڑھ کے دم کریں اور صبح کو نہار منہ پی لیا کریں۔ استغفار ہے، اس کی جگہ دوسری دعا نہیں ہو سکتی۔ جب قرآن نے خود کہا ہے قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ میرے جو مومن بندے ہیں وہ ہمیشہ صبح کے وقت میں، تہجد کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ میں نے کسی کو 2 لاکھ قرضہ دیا تھا، اس نے 3 سال کے بعد واپس کیا، تو اب آپ کو 3 سال کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اگر غسل واجب ہو جائے، سردی کا موسم ہو اور بجلی بھی نہ ہو، پانی گرم کرنے کا ذریعہ بھی نہ ہو، ٹھنڈے پانی سے اگر نہانے میں موت کا خطرہ ہے تو پھر ٹھنڈے پانی سے نہ نہائے، ورنہ ہر حال میں نہانا پڑے گا۔ اگر موت کا خطرہ ہے تو پھر تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ آج کل ایسے مسلمان ہیں جو اللہ رسول کو مانتے ہیں لیکن پھر بھی یا علی کہتے ہیں، اگر وہ حقیقتاً اس کو حاضر ناظر اور مشکل کشا سمجھتے ہیں تو وہ بھی مشرک ہیں۔ اگر ویسے مجازاً پکارتے ہیں تو اس پہ انشاءاللہ گناہ تو ہے لیکن کافر بھی ہوں گے۔ بہرحال صفوں کی جگہ خالی نہ چھوڑا کریں، صف قریب قریب ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ وسیلے پکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے سیدھی دعا مانگیں، کسی وسیلے کی، کسی اولیاء ولی پیغمبر کے اگر ایسے ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء نے جب دعائیں کی ہیں تو کسی کا وسیلہ نہیں پکڑا۔ میں کام کے سلسلے میں آیا تھا، عمرہ نہیں کیا، اب مکے میں ہوں، عمرہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کی مرضی ہے، طائف سے کریں، جیرانہ سے کریں، مسجد عائشہ سے کریں۔ جائے نماز پہ کپڑا رکھ کے استری کریں تو وہ بھی تو کپڑا ہی ہے، اور کیا ہے، جا نماز ہونے سے کیا ہو گیا اس کو۔ جائے نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز کو موڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر کھلی رہی تو شیطان نماز پڑھے گا، تو چلو پڑھنے دو نا اس بیچارے کو، اچھی بات ہے کہ شیطان نمازی ہو جائے۔ نماز میں دل لگانے کا وظیفہ کیا ہے؟ نماز پڑھو اور نماز کے ایک ایک حرف پہ غور کرو۔ عدالتی طلاق جائز ہے، وہ جائز ہے اگر وہ خاوند کو نوٹس دیں، بار بار اشتہار دیں، نہ آئے پھر قاضی فیصلہ کر سکتا ہے۔ صوفیہ وہ ہوتے ہیں جو زیادہ تر اپنے آپ کو عبادت میں اور ذکر اللہ میں مشغول رکھتے ہیں۔ طواف کے بعد جب 2 رکعت بھول جائے تو اب پڑھ لو، بس طواف مکمل ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے کو کافر کہے، جو کافر کہنے والا پھر خود کافر ہو جاتا ہے۔ میں حافظ ہوں، ابھی قرآن ضبط نہیں ہو رہا، تو کسی اچھے قاری کے پاس بیٹھ کے دور کرو اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ پکا حافظ بننے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ جن کا کام ہے وہی جانتے ہیں۔ لِكُلِّ فَنٍّ رِجَالٌ، قرات کا کام قاری جانتے ہیں، حدیث کا کام محدث جانتے ہیں، اور فقہ کا کام فقیہ جانتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی، اللہم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تمتحنا، اللہم اکرمنا ولا تہنا،
اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم اعطنا ولا تحرمنا، اللہم آثرنا ولا تؤثر علینا، اللہم اجعلنا فی زمانک و امانک و احسانک، اللہم لا تجعلنا مضلة للماظرین، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچے ہیں ان کے خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، پورے عالم میں یا اللہ جتنی دین کے ادارے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، معابد ہیں، معاہد ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی اور علماء حق کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کو ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کو یہود اور ہنود اور قادیانیوں کے فتنے سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان سب کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، اللہم انا نعوذ من شر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد